اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 284 سورۃ البقرہ کی۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ للہ ما فی السماواتی وما فی الارض، جو کچھ بھی زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، ما جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم تو تمہارا حساب لے لے گا، بہ اللہ اس کے ساتھ اللہ۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ تو اللہ تمہارا حساب لے لے گا۔ فیغفر پھر وہ معاف کر دے گا، لمن یشاء جسے وہ چاہے گا، ویعذب من یشاء اور جسے وہ چاہے گا عذاب دے دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا کہ جو تم چھپا کر عمل کرتے ہو، یا تمہارے دل میں جو تم ظاہری طور پر عمل کرتے ہو، یا تمہارے دل میں جو خیال آتے ہیں جنہیں تم چھپاتے ہو، اللہ ان پر بھی تمہارا حساب لے لیں گے۔ اب صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے نبی جی، ہم روزہ، نماز، زکوٰۃ، جہاد، حج یہ سارے عمل تو کرتے ہیں، لیکن یہ تو مطلب ظاہری عمل ہیں، تبدو یعنی جو ہم ظاہری طور پر کر رہے ہیں، لیکن اب جو چھپے ہمارے دل کے خیالات ہیں انسان کا تو اس پہ اختیار ہی نہیں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس پر بھی پکڑ کریں گے تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ تو تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے، اور منسوخ وہ آیت ہوتی ہے جس پر ایک ٹائم میں موقع اور مناسبت کے لحاظ سے ایک آیت کو اللہ تعالیٰ نازل تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو یعنی قرآن مجید میں رہنے دیتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی اس پر اب ہم یعنی کہ اگر دل میں ہمارے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ہم گناہ کی بات سوچتے ہیں تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک بندہ نیکی کا اگر دل میں خیال آتا ہے تو میں اس کا اجر دے دیتا ہوں، یعنی اگر ہم کوئی نیک کام کرنے کا دل میں سوچتے ہیں کہ ہم فلاں کی مدد کریں گے، ہم اتنے روزے رکھیں گے، یہ وہ مطلب کوئی بھی نیکی کا ہم سوچتے ہیں تو اللہ اس نیکی پر ہمیں اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ شان کریمی چیک کریں، اور اگر ہم نیکی کر لیتے ہیں پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نیکی کو 1 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک بڑھانے پر میں قادر ہوں۔ لیکن گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ کا دل میں خیال آئے تو اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتے، اس گناہ کو کاؤنٹ نہیں کرتے جب تک انسان گناہ کر نہ لے، اور پھر جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ نیکی کا تو اللہ نے کہا کہ ایک نیکی کو 700 گناہ تک بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں، لیکن گناہ جو ہے انسان کا ایک ہی لکھا جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تو معاف کرنے کے، ان پر رحم کرنے کے، بندوں پر شفقت کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہم لوگ ہی غافل ہوئے پھرتے ہیں، ہم لوگ ہی اپنی زندگی میں مست ہوئے پھرتے ہیں، ہم لوگ ہی اس رنگین دنیا میں ایسے مست ہو گئے ہیں کہ خدا کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے کہ جس دل کے وسوسے ہیں ان پر تو ہمارا اختیار نہیں۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اس پر اب عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی جو ظاہری اعمال ہوں گے ان کے مطابق ہی بدلہ ملے گا، لیکن نیکی کا اگر دل میں خیال بھی آئے گا تو اس پر بھی اجر دے دیا جائے گا۔ آمن الرسول۔ اچھا، اب اگلی 2 آیات جو ہیں، آیت نمبر 285 اور 286، ان آیات کی بڑی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سوتا ہے تو یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں،
اور ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو 3 چیزیں معراج کے موقع پر ملی تھی ان میں سے ایک جو مجھے تحفہ ملا تھا وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ آیات بہت زیادہ فضیلت والی ہیں، کوشش کیا کریں کہ ان آیات کو یاد کر لیں اور زبانی یاد کر لیں، اور رات کو جب اپنے بستر پر لیٹیں تو جہاں سونے کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں ہم یہ 2 آیات سورۃ البقرہ کے بھی پڑھ کر سویا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما انزل الیہ، جو نازل کیا گیا اس پر، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور سب مومن بھی ایمان لائے، کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے ان پر نازل کیا اس پر ایمان لائے، اور سب مومن بھی ایمان لائے، سب لوگ اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد من رسولہ، رسولوں میں سے کسی کے درمیان، وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے، والیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا بھی ہے، بندے کو یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 آیات کے بعد آمین کہا کرتے تھے۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی بھی جان کو، الا، مگر، وسعها، اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جس میں جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے برداشت کرنے کی، اللہ اتنا ہی بوجھ اس پر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس میں کتنی صلاحیت ہے، تو اللہ کسی بھی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لہا ما کسبت، جو انسان نیکیاں کرتا ہے اس کا جو ہے انجام اسی پر ہے، وعلیہا مکتسبت، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بھی ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو ہماری پکڑ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم غلطی کر لیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم بھول جائیں یا بھول چوک کر لیں یا کوئی غلطی کر بیٹھیں تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ تو ڈالنا، علینا، ہم پر، اسرن، بوجھ، کما، جیسے، حملتہ، تو نے اسے ڈالا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ تو ہم پر بوجھ ڈالنا، ما لا، جو نہیں، طاقت لنا بہ، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہماری بخشش کر دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فانصرنا، پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ دیکھیں یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول چوک کر لیں تو ہماری پکڑ نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اے ہمارے رب جس بوجھ کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، اور ہم سے درگزر فرمانا، اور ہمیں معاف کر دینا، اور ہم پر رحم فرمانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ تو یہ آیات رات کو پڑھ کے سونا چاہیے تاکہ بندہ اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگ لے، اور ویسے بھی حدیث مبارکہ جو سنت ہے وہ بھی پوری ہو جائے، اور حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں کہ ان کی بڑی فضیلت ہے، جو شخص یہ پڑھتا ہے تو ہر چیز سے یہ 2 آیات انہیں کافی ہو جاتی ہیں۔
جی سورۃ البقرہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا پڑھنا، پڑھانا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔